السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بھائی، ایک تو مسلمانوں کے اوپر گزرنے والے عمومی حالات ہوتے ہیں جن میں مسلمان روزمرہ طریقے کے مطابق اسلامی تعلیمات کے عمومی احکام پر عمل کرتے ہیں، جیسے جمعہ کا حکم، جمعہ کی فرضیت، جمعہ کی پابندی، نماز جمعہ چھوڑنے پر گناہ، اور مسلمانوں کے دلوں میں نماز جمعہ کی جو محبت ہے، عقیدت مندی ہے، ان تمام باتوں پہ تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز باجماعت ہے، اس کی بھی مسلمان تصدیق کرتے ہیں، اس کے ثواب پر یقین رکھتے ہیں، اور مسجد سے تعلق رکھتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان باتوں کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے مستند دلائل موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہر عمومی حکم کے اندر استثنائی صورت جو ہے پائی جاتی ہے، تو اس استثنائی صورت کے لحاظ سے اگر کسی مقام پہ وبا کا خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، اور خاص طور پہ یہ بات آج کل جو واضح ہو چکی ہے کہ لوگوں کے آمنے سامنے ہونے سے، بالکل قریب بیٹھنے سے، اگر کسی کے پاس بیماری ہو، اس کی سانس آپ کی سانس میں چلی جائے، آپ کے پھیپھڑوں میں چلی جائے، یا سامنے والے نے چھینک دی اور اس کے بعد جو اس کی چھینک کی وجہ سے جو بھی جراثیم اگر نکلیں تو آپ کے پھیپھڑوں میں چلے جائے، مثلا اس طرح کے واقعات ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے ہاتھ میں جراثیم ہو، آپ کے ہاتھ کو لگ جائیں، مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ کے اندر بھی یہ جراثیم داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہو، سامنے والے کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد سامنے والا شدید بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ بیماری کو آپ نے عام کیا، بیماری کو پھیلایا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایسی پریشانی سے اور تکلیف سے بچنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو واضح طور پر حدیث میں بتا دیا گیا، نماز جماعت اور نماز جمعہ کی فضیلت بتا دی گئی، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 195۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے اور حضرت ابن عباس سے حدیث وارد ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو اور نہ کسی اور کو نقصان میں ڈالو۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ ان کی روشنی میں علماء نے استثنائی صورت یہ بتائی کہ آپ نہ تو مسجد میں حاضر ہوں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کر ایسا کام کریں جہاں پر لوگ قریب قریب بیٹھیں، اور آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کی وجہ سے بیماری لاحق ہوتی ہے، بیماری عام ہوتی ہے، علاج کون کریں گے؟ یعنی آپ کیا اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ آپ کی جان جائے، آپ کی بیماری شدید ہو جائے، اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ مقامی حکومت ہی اس کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے، تو انہی کی طرف سے آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی صحت مندی کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہ بات بتائی گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو مسجد سے روکنے میں ان کا کچھ فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو ماشاءاللہ امام کو، مؤذن کو، خطیب کو تنخواہ دے کر، ان کو مکانات دے کر رکھنا، اور مساجد کی تعمیر، مساجد میں روشنی، مساجد میں ساؤنڈ باکس، مساجد میں مائکرو فون، مساجد کے لیے وضو خانے، اور سردی کے موسم میں گرم پانی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی، تو یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو، نمازیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اپنے دل سے، ذہن سے غلط فہمی نکال دیجئے کہ ان کی طرف سے جو ہے آپ کو نماز سے، مساجد سے روکا جا رہا ہے، تو آپ جا کر میدانوں میں اس طرح کی حرکت کریں، تو ایسا کام آپ نہ کریں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھیں۔ یہاں تک کہ جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو آپ فوری شکایت کریں، علاج کے، یعنی اپنے آپ کو یا جو بھی اس کا شکار ہوئے ہیں مرض کا، تو ان کو علاج کے لیے پہنچائیں۔ لیکن احتیاط کا طریقہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث وارد ہے حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ لا یوردن ممرض علی مصح،
کہ اگر کوئی ایک جانور بیمار ہے دیگر صحت مند جانوروں کے بیچ میں اس کو نہ لایا جائے، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو دوسرے جو صحت مند افراد ان کے بیچ میں اس کو ان کے درمیان نہ لایا جائے، کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے اور کئی لوگ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، کئی لوگ فوت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان تمام کی جان اور صحت مندی کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ تو اس تحفظ کے سلسلے میں بتایا گیا کہ آپ ایک جگہ کچھ دنوں کے لیے یہاں تک کہ اس بیماری کا خاتمہ انشاءاللہ جب ہو جائے تب جو ہے ہر ایک مسلمان کے دل میں جو بے چینی ہے کہ دوبارہ ہم جمعہ کی نماز کب پڑھیں گے، نماز جماعت کی پابندی کب کریں گے، تو دعا کرتے رہیں تاکہ پہلے سے بہتر امن و امان، اطمینان، صحت و سلامتی کے حالات واپس آ جائیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے نماز جمعہ مسجد میں، نماز جماعت مسجد میں آسانی سے انشاءاللہ ادا کر سکیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو حضرات اس کے لیے یعنی نماز مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نہیں جا رہے ہوں، وہ حضرات جو ہے گھر پہ بھی نماز باجماعت جو بھی گھر کے افراد ہیں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مالک بن حویرث سے حدیث وارد ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب یعنی مالک بن حویرث ان کے ایک بھائی دونوں آئے تھے، تو تم دونوں جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو اذان دو، اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ جو ہے امام بن کر نماز پڑھائے۔ تو نماز ظہر کے سلسلے میں تو یہ بات وارد یعنی اہم جو فرائض ان کے بارے میں تو یہ بات وارد ہے۔ جہاں تک جمعہ کی بات ہے، جمعہ کے سلسلے میں علماء نے دو باتیں پیش کی ہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جو ہے نماز جمعہ کے بغیر ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی لیے جو گھر والے اسے اپنے گھر ہی میں رہ کر جمعہ کے بجائے نماز ظہر بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے حدیث وارد ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے جو اگر اس کی کوئی نماز میں نفل نماز، سنت نماز، نفل عبادت چھوٹ جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو اتنی زیادہ نیکیاں لکھ دو جو صحت مندی کی حالت میں اور جو یعنی حضر کی حالت میں بغیر سفر کے کرتا تھا اتنی نیکیاں لکھ دو۔ تو چونکہ آپ کے پاس مجبوری ہے، اگر آپ نماز جمعہ چھوڑ کر اپنے گھر پر ظہر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ نماز جمعہ پڑھیں گے، تو آپ کو نماز جمعہ کا ثواب انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ تو ایک تحقیق تو علماء کی یہ ہے، اور دوسری تحقیق یہ ہے جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ابو داود اور مسند احمد میں حضرت جو صحابہ ابو سعید خدری سے کہ اگر کوئی تین مسلمان بھی ایک جگہ جمع ہو نماز باجماعت نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے۔ تو پھر ان دلائل کی روشنی میں بعض علماء نے یہ کہا کہ کم از کم تین، یہاں تک کہ بعد جو ابھی حدیث پیش کی گئی بخاری اور مسلم کی جو مالک بن حویرث سے کہ دو آدمی بھی ہو تو ان کی جماعت ہو سکتی ہے۔ ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ افراد ایسے ہوں، گھر کے افراد ہی، کہ وہ اگر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہوں کہ خطبہ دے، خطبہ بالکل یعنی اس طرح ہو اگر کوئی خطیب صاحب ہے تو وہ تو خطبہ بالکل ان کو آتا ہے، اور اگر کوئی خطیب صاحب نہیں، گھر والے خود پڑھنا چاہے تو آپ جو ہے خطبے کا انداز یہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے گھر کے بیٹے، بھائی، بہن، بیوی، بچے مثلا ان کو آپ نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈرو، برے کام مت کرو، توبہ کرو۔ ایک خطبہ یہ ہو گیا، پھر بیٹھ کے دوسرا خطبہ دے دے، اور اس دوسرا خطبہ مطلب یہ کہ درود وغیرہ پڑھ کر جو ہے دعا کر کے ربنا آتنا ربنا ظلمنا اپنا جو ہے خطبہ ختم کرے، 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھیں۔ تو دونوں تحقیقات آپ کے پاس موجود ہیں، مجبوری ہے ظہر پڑھ لیں، اور اگر کوئی خطبہ دینے کے قابل ہے تو خطبہ دے کر جو جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھے۔ دونوں طریقوں کی علماء نے تحقیق پیش کی ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن صاحب اس میں خاص طور پر زور دینے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کو رکھ کر جو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں چونکہ منع ہے تو ہم میدانوں میں، کلبس میں، ادھر ادھر کارنش پہ جا کر پڑھ سکیں گے، تو اصل ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں، بیماری کو عام نہ کریں، بیماری کو نہ پھیلائیں، بیماری کے خاتمے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے ان کوششوں کو آپ ناکام نہ کریں۔ تو اگر ایک جگہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر ایک دوسرے سے جراثیم منتقل ہوں گے، تو گویا کہ حکومت کی طرف سے جو کوششیں جاری ہیں تو آپ ان کوششوں کو ناکام کر رہے ہیں۔ تو ایسی حرکت آپ نہ کریں اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو اس طرح کچھ باتیں تھی، صاحب آپ بھی کچھ نصیحتیں پیش کریں گے؟ نہیں، میں تو نصیحتیں کیا کرنے والا، میں تو جو حقیقت ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بات دل میں ہوتی ہے، جس کو دلیل کے ساتھ جو بات مانی جاتی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سامعین، سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وائرس سے ڈر جائیں،
چھوٹا سا جو کیڑا تو ہے، جانور ہے چھوٹا سا، وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر لے گا. اس طرح کے جو تصورات ہمارے جذباتی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر غور کر لینا چاہیے کہ ایک بیماری کا آپ نے ذکر فرمایا. بنو ثقیف کا ایک آدمی جذام کا شکار تھا، اور جذام وہ بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اگر اس کو ٹچ کر لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، اس وقت تک کافر تھے. وہ جب کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، رحمت للعالمین نے جب ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ تو کوڑ یعنی کہ جذام کے مرض کے شکار ہیں، جو کہ ایک وبائی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا ایمان قبول کرتے یا کسی کو اسلام کی دعوت دے اور وہ اسلام قبول کرتا تھا تو ہاتھ ملا کر ہاتھ پر بیعت لیتے تھے. لیکن بنو ثقیف کے اس صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم باہر ہی سے چلے جاؤ، تمہارا ایمان قبول کر لیا گیا، تمہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ وہ بیماری، جس بیماری کا شکار ہے، وہ بیماری دوسروں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، اور یہ حرام ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیماری اس طرح لگ جائے گی اور پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو جی کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتے والے یہ اپنا کوئی اور دین لے کے آ گئے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتا ہے کہ ہر وبائی بیماری سے اس کے جتنے بھی اثرات، جس طرح کے بھی اثرات ہوں، وہ اگر پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس سے دور رہا جائے. جذام کے بارے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ کسی جگہ جذام ہے تو جذام سے اس طرح بھاگو جس طرح تم کسی شیر سے بھاگتے ہو. یہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان. اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ انہوں نے مسجدیں کیوں بند کر دی، یہ انہوں نے جماعت کیوں ختم کر دی، ہم تو میدان میں باجماعت نماز پڑھیں گے. یہ جو جذباتی دین ہے نا، یہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے تھے. یہ لوگوں کے اپنے جذبات ہیں. جذبہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن جذباتی ہو جانا غلط بات ہے. اسلام کا جذبہ، اسلام کا درد، بہت سے پہلو میں جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جذباتی انداز میں فیصلے کرنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی وبائی بیماری کا خطرہ ہو تو اس وبائی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا آپ پر فرض ہے. آپ فرض کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ میرے رسول کی سنت تمہارے پاس موجود تھی، تم نے پھر اپنی بات کیوں درمیان میں لے کے آیا اور تمہیں اپنی بات کیوں مانی؟ لیکن یہاں قطر میں، گلف میں سینما بند کر دیے گئے ہیں، مال بند کر دیے گئے، جس میں وہ مقامات جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر مسجدوں میں کہا گیا کہ یہاں پر بھی جو نیک لوگ ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ان میں سے، چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے کہ اس وائرس کے کیریئر کو، جس کے پاس یہ وائرس لگ گیا ہو، اس کو ابتدائی ایام میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس وائرس کا کیریئر ہے، وہ اس کے پاس یہ وائرس موجود ہے، اور وہ دوسروں کو لا علمی میں منتقل کر دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ٹچ کرنے سے، قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے. تو اس کی پابندی اس لیے نہیں کرنی کہ یہ حکومت نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرنی ہے. اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا اور ہمارے لیے آسانی بھی ہے.
تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف. یہ مستند دلیل ہے کہ جب بنی ثقیف کا ایک شخص جو ہے پیارے نبی کے پاس آیا ملاقات کے لیے، اور وہ اپنے قافلے میں موجود تھا اور مسجد کے پاس نہیں آیا. وہ اجازت طلب کر رہا تھا، قافلہ تو آ گیا لیکن وہ یعنی مسجد کے پاس نہیں آیا، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جو اپنے اسلام کا اعلان کرے. تو پیارے نبی نے اس کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ارجع فإنا قد بايعناك، تم اپنے قافلے سے ہی بنی ثقیف جہاں سے تم آئے اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جاؤ. ہم نے جو ہے اس طریقے سے بغیر مصافحہ کیے کہ ہی تمہاری بیعت کو ہم نے مان لیا ہے. اس اعتبار سے ہمیں کہہ سکتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کے بارے میں، کسی مریض کے بارے میں، کسی میت کے بارے میں ڈاکٹر سے فیصلہ کریں کہ اگر کوئی اس کے قریب جائے گا تو اس کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ دلیل کچھ پہلے پیش کی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ النساء میں بھی وارد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کا قتل تم لوگ مت کر لو. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر احتیاطی تدبیر کے طور پر احتیاط کیا جاتا ہے، بلکہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، لیکن صاحب بھائی جس حد تک ہو سکتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس حد تک اللہ تعالیٰ سے تم ڈر سکتے اس حد تک تم ڈرو. تو جیسے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے، تو مسلمانوں کے پاس جو ہے نماز جنازہ غائبانہ موجود ہے، لیکن جب وہ شخص جو ہے آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد کے پاس یا آپ کے دواخانے کے پاس موجود ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے پوری ذمہ داری اگر نبھا رہے ہیں، تو اگر اس پیشنٹ کو جو ہے ایمبولینس کی گاڑی ہے اس میں رکھا گیا ہے اس میت کو مثلا، تو آپ جو ہے اس کے قریب گئے بغیر جس حد تک ڈاکٹرز جاتے ہیں اسی حد تک آپ دور رہ کر ایمبولینس میں اس میت کو رکھا جائے، اور دور کھڑے ہو کر آپ لوگ جو ہے جنازے کی نماز آپ ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ذمہ دار یا متعلقہ افراد جو اسے دفن کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ اگر دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں دفن کر کے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایسی مجبوری کی حالت میں جو ہے جیسے ہم نے بات بتائی کہ بہت ساری عمومی جو حالتیں ہوتی وہ الگ ہیں، اور اس کے بعد استثنائی صورت الگ ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینا فرض ہے، لیکن جب یہ خطرہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے بیماری پھیلنے کا، دوسروں کو لگنے کا، دوسروں کی جان جانے کا ڈر ہے، ایسی صورت میں غسل نہ دیں. کفن پہنانے کے بارے میں بھی یہی اگر اندیشہ ہے تو آپ اس کو کفن نہ پہنائیں، بلکہ اس کی جگہ پر اوپر جو پلاسٹک وغیرہ آپ اوڑھ دیتے ہیں، بالکل یہ مناسب بات ہے. اور جو ہے جنازے میں شرکت کرنا ثواب کا کام، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹرز ہی یہ ذمہ داری ادا کریں گے. تو جو فرض ہے وہ انشاءاللہ چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ادا ہوگا، اور تدفین مکمل ہونے کے بعد اگر آپ جو ہے یا تو قبر پہ جا کے یا پھر قبر سے دور اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی میت کے حق میں پیارے نبی نے جو بات بتائی کہ صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت، کہ اب تمہارے بھائی سے جو سوالات ہو رہے ہیں اور تم اس کی ثابت قدمی کے لیے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، جس حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیے، اور جو کچھ آپ دور سے کر سکتے ہیں وہ کام مکمل کیجیے. جزاکم اللہ خیرن.